حضرت علی کو اللہ نے جو مقام دیا تھا، بدنی اعتبار سے آپ نحیف تھے، یعنی بہت پہلوان نہیں، نحیف، لیکن اعصابی طاقت اللہ نے ایسی دی تھی اور روحانی طاقت اللہ رب العالمین نے ایسی عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی کا سب سے بڑا مقابلہ عمر بن عبد الود، اس کا نام تھا عمر بن عبد الود، اور وہ تھا قریشی۔ اس نے کسی طریقے سے خندق کو عبور کیا اپنے، بڑا لمبا تڑنگا تھا اور بہت بڑا پہلوان۔ جب وہ کراس کر کے باہر آ گیا وہاں پر، تو سامنے عورتوں کا قلعہ تھا۔ اب قریب یہ کہ وہاں گھس کر وہ گویا کہ قتل و غارت گیری کے ہنگامہ مچائے، تو مولا علی اس کے مقابلے پر آ گئے اس کو روکنے کے لیے۔ صحابہ اور بھی تھے، جب حضرت علی سامنے آئے تو اس نے پیار سے کہا کہ تو رشتے میں میرا بھتیجا ہے، تم چلے جاؤ، تم ہٹو علی، تم ہٹو، کیونکہ وہ بہت بڑا پہلوان تھا۔ تو اس نے یہ ضرب سے کام لیا کہ میں اپنے لوگوں کو چھوڑوں گا، کیونکہ اس کی تلوار سے بچنا بھی مشکل تھا، بہت لمبی چوڑی اس کی تلوار تھی۔ اس نے یہ کہا کہ علی تم ہٹو سامنے سے، تم میرے بھتیجے ہو، میں تم پر تلوار نہیں اٹھانا چاہتا۔ حضرت علی نے اپنا امامہ شریف کو صحیح کر رہے تھے، فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تجھے زمین پر گرا دوں، کیونکہ تو اللہ کے رسول کے مقابلے پر آیا ہے۔ اس نے جب گویا کہ اس کے غصے سے اس کے منہ سے جھاگ گرنے لگی، اور وہ تلوار لے کے جب سامنے آیا، اس نے جب مولا علی پر تلوار کا وار کیا تو مولا علی نے اپنے دائیں تلوار سے اس کو روکا، روکنے کے بعد اس کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا کہ سیرت کی ساری کتاب موجود ہے کہ شیر خدا کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ آپ نے ایک ضرب جب ماری، اس کی کھوپڑی کو پھاڑ کر اس کی 32 میں جا کر تلوار رک گئی تھی۔ مولا مرتضیٰ نے جب سر میں مارا تو کھوپڑی اس کی پھاڑتے ہوئے جبڑے میں تلوار آ گئی، اور جب آپ نے کھینچا تو وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ تو اس کے گرنے کی پوزیشن کیا تھی، سٹائل کیا تھا؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنے چہرے پر اس کے آنے والے خون کو صاف کرتے ہوئے، کیونکہ آپ بڑے فصیح عربی شاعر بھی تھے، تو آپ نے یہ جملہ کہا، آپ کے زبان سے جملہ لکھا، نصر الحجارۃ من صفاءۃ رأیہ ونصرت رب محمد بثواب۔ بولی سبحان، یہ شعر پڑھا آپ نے۔ فرمان نصر الحجارۃ، پتھروں کی مدد کرنے آیا تھا، یعنی بتوں کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ نصر الحجارۃ من صفاءۃ رأی، کتنی بے وقوفانہ فکر تھی تیری۔ صفاءۃ رأی، تیری رائے جو تھی، رأی تیری جو رائے تھی، صفاء تھی، کتنی بے وقوفانہ تھی کہ تو پتھروں کی مدد کے لیے آیا تھا۔ وَنَصَرْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِثَوَابٍ، میں علی نے محمد کے رب کی مدد کی اپنی عقل سے۔ ایک میرا فیصلہ تھا، ایک تیرا فیصلہ تھا۔ تیری رائے یہ تھی کہ تو تلوار اٹھائے پتھر کی مدد کے لیے، میری نیت یہ تھی کہ میں تلوار اٹھاؤں رب محمد کی مدد کے لیے۔ اگر عربی گرامر کی کچھ باتیں یہاں چھیڑے نہ ہم، تو فصاحت کا لاجواب قصیدہ پڑھا آپ نے، برجستہ پڑھا۔ فرمان نصر الحجارۃ، نصر الحجارۃ من صفاءۃ راہی ونصرت رب محمد بثواب۔ تو پتھروں کی مدد، اتنا بڑا لئیم شہیم ہاتھی جیسا آدمی، کیا تیری بے وقوفانہ فکر تھی، یہ طاقت تو نے پتھر کی مدد کے لیے لگائے۔ فرمان نصر الحجارۃ من صفاءۃ راہی ونصرت رب محمد بثواب، میں نے اپنی بازو کا زور محمد عربی کے رب کے مشن کے لیے لگایا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ جب وہ زمین پر دھڑام سے گرا نا، وہ پہلوان تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے، اس کے چلنے کی ادا کو، لیکن جب وہ زمین پر گرا تو مولا مرتضیٰ کہتے ہیں فصدرت حین ترکتہ متجللا، فرمایا کہ جب میں نے اس کو زمین پر مار کے گرایا نا تو میں اس سے دور ہو گیا۔ میں نے جب اس کو مارا اور وہ زمین پر گر گیا تو علی کہتے میں دور ہو گیا، لیکن اس کا حال کیا تھا؟ فرما کہ جزعی بین وکادک وربابی، لیکن وہ ایسا گرا ہوا تھا جیسے ریت کے ٹیلے کے اوپر کھجور کی شاخ گرتی ہے۔ لیکن جب حضرت مولا نے اس کو گرایا نا تو اس کا ستر کھل گیا، کیونکہ وہ بڑا تڑپ کے مرا نا، تو تڑپ کے جب مرا تو اس کی تہبند جو نیچے کی تھی وہ کھل گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ تو مولا علی پھر آگے کہتے ہیں وَعَفَفْتُ عَنْ ثَوْبِهِ، میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی، وَغَدَدْتُ عَنْ ثَوْبِهِ، میں نے کیونکہ مولا نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے مار دیا، کام تمام ہو گیا۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں تھا کہ ناک کاٹیں گے، یہ انصاف ہے حضور کے جہاد کا، بولو سبحان اللہ، یہ حضور کے جہاد کا انصاف ہے۔ درختوں پر لٹکا دیتے ہو، گولیاں چلاتے ہو، جلا دیتے ہو، نہ، سرکار مولا مرتضیٰ نے جب اس کو مارا، زمین پر گرا دیا، حالانکہ وہ سب کو مارنے آیا تھا، لیکن آپ نے کہا جب کام ہو گیا تو بس دشمنی یہیں تک اللہ کے لیے، اب یہ برہنہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا ہے، تو ہم جو ذلیل ہو چکا ہے اس کو پھر اور رسوا نہیں کرتے،
مولا علی آگے بڑھے اور ایک کپڑا اٹھا کر اس کے ستر پر ڈال دیا. بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں وغددت عن ثوبہ، میں نے آنکھیں بند کر دی اس کے لباس سے. لیکن ولو اننی، اگر میرے ساتھ اگر ایسا ہوا ہوتا نا کہ اگر یہ مجھے مار دیتا، اب اخلاق مصطفیٰ، اگر مجھے مار کے گرا دیتا، فرماتے ولو اننی کنت مقطرا بزنی اسوابی، تو یہ میرے کپڑے نوچ لیتا، میرا بدن کاٹ دیتا. لیکن میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں نے اس کے بدن نہیں نوچا بلکہ اس کے ننگے بدن پر کپڑا ڈال دیا. آگے کا آخری شعر مولا مرتضیٰ نے یہاں پر پڑھا عبد الود کو مار کر، لا تحسبن اللہ خاذل دینہ، یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ اللہ اپنے دین کو ذلیل کرے گا. سارے مجمع کو دیکھا، کفار کے مجمع کو دیکھ کر تلوار کو لہرا کر فرمایا لا تحسبن اللہ، لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا معشر الاحزاب. فرمایا اے کفار کے لشکر والو، یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ اللہ کبھی اپنے نبی اور اپنے دین کو ذلیل کرے گا.